السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خوش اور آباد رکھے۔ تو آج چلتے ہیں اپنے نیکسٹ لیکچر کی طرف۔ جیسا کہ ہم سورہ البقرہ کے جو مین واقعہ ہے مرکزی، جس پر اس سورت کا نام رکھا گیا ہے، اور وہ واقعہ اہمیت کا حامل ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس واقعے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آشکار فرما دی۔ آج ہمارا نواں رکوع شروع ہونے لگا ہے۔ نویں رکوع کے آغاز میں اس واقعے کی تکمیل ہو رہی ہے جو کل ہم نے 8ویں رکوع کے اینڈ تک اس کا کافی سارا حصہ پڑھ لیا تھا۔ گائے کی نشانیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اس میں الفاظ آئے تھے مسلمۃ لا شیۃ فیہا، کہ وہ بالکل تندرست ہو، اس میں کوئی دبا نہ ہو۔ تو یہ آیت خواتین کے لیے اور بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو چاہتا ہے کہ اس کے چہرے پر حسن آئے، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی ہے کہ اس آیت کو 41 دفعہ پڑھ کر اول ہر درود شریف پڑھ کر چہرے پر دم کر لے تو اس کے چہرہ انشاءاللہ نور ہو جائے گا، اس کا چہرہ نور سے روشن ہو جائے گا۔ تو چلیے آج کے لیکچر کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب تم نے قتل کر دیا، جمع کا صیغہ ہے، یعنی کہ ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا، نفساً ایک شخص کو، فَادَّارَأْتُمْ، پھر تم سب جھگڑنے لگے، فیہا، اس معاملے میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجم، نکالنے والا ہے، ظاہر فرمانے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے تھے۔ فَقُلْنَا، تو ہم نے کہا، اضربوہ، اس کو مارو، ببعضہا، اس کا بعض ٹکڑا، یعنی کہ اس کا بعض حصہ، اس گائے کو جس کو اب تم ذبح کر ہی چکے ہو، حالانکہ وہ نظر نہیں آتے تھے، لیکن فَذَبَحُوہا، الفاظ آئے ہیں کہ وہ ذبح کر ہی دیا انہوں نے، حالانکہ وہ ایسا کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اگر اس کو ذبح کر ہی چکے ہو تو اس کا ایک ٹکڑا مارو اس مردے پر، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ تعالیٰ زندہ فرماتا ہے، الموتیٰ، مردہ کو، ویریکم، تمہیں دکھاتا ہے، آیاتہ، اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل اور شعور سے کام لو۔ جی یہ دو آیات تھیں جو اس واقعہ کی تکمیل کرتی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایک شخص کے قتل کے معاملے کو لے کر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ آپ، وہ علم کا امتحان لینے لگے تھے، آپ کے علم غیب کا امتحان لیتے لیتے اللہ تعالیٰ نے ان کو امتحان میں ڈال دیا۔ دیکھیے یہاں کہ ہم اگر علماء کا امتحان، صوفیاء کا امتحان، ہر دوسرے انسان کا امتحان لینے لگے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان نہیں لے سکتا؟ کیوں نہیں؟ تو اس لیے اس چیز سے ہمیشہ خبردار رکھیں خود کو کہ امتحان کسی کا لینے کا، کسی کی وکالت، کسی کے جج بننے کی ہمیں یہ ضرورت بھی نہیں ہے اور ہمیں اس کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا، بنی اسرائیل وکالت کرنے لگی کہ وہ جو ایک شخص مارا گیا اس کی آپ بتائیں جی، اس کا مجرم کون ہے، اس کو کس نے قتل کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک نئی ان کو ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے بلکہ ان کو ایک نئی راستے پہ ڈال دیا کہ اس گائے کو ذبح کرو۔ پھر وہ انہوں نے سمجھا کہ مذاق کر رہے ہیں، ابھی اب اس کا تعلق کیا ہے گائے کے ذبح کرنے سے؟ تو پتہ تو چلا دیا اللہ تعالیٰ نے، فرمایا کہ چلیں اب گائے ذبح ہو گئی ہے، یعنی کہ شرک بھی ذبح ہو گیا، ساتھ نفس بھی ذبح ہو گیا، خواہشات بھی ذبح ہو گئیں، تو اب اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو تو مردہ دل زندہ ہوگا۔ روحانی تفسیر میں یہ ہوگا کہ مردہ دل زندہ ہوگا۔ اب وہ جو قربانی ہے نا، قربانی سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے، اس سے پتہ چلا کہ قربانی دینے سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں۔ تو کیا ہوا جی، پھر اس کا ایک ٹکڑا مارا گیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے بتایا مجھے میرے چچا زاد نے قتل کیا جائیداد کے معاملے میں، ورثے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کے معاملات ہیں، تو وہ پتہ چل گیا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے۔ تو دوسری بات اس سے یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو زندہ فرمائے گا، ٹھیک ہے، قیامت والے دن۔ اس کی بھی یقین دہانی ہو گئی ان لوگوں کے سامنے، اس مردے نے کھڑے ہو کر جواب سوال دیا اور بتا دیا۔ اور یہ کہ گائے کا ذبح جو ہے وہ کرنا، جو ہے ذبح کرنا چاہیے، کھانا چاہیے اس کو، نہ کہ پرستش کے لیے، عبادت کے لیے استعمال کی جائے۔ پھر جی اگلی آیات اس سے بھی بہت پیاری آیات ہیں۔ ثم، پھر قسد، سخت ہو گئی، قلوبکم، تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد بھی سختی ان کے دلوں میں دیکھیے کیسی تھی کہ آپ نے سامنے اتنی بڑی نشانی دیکھ کر بھی، فاہیا، تو وہ من بعد ذالک، اس کے بعد، فاہیا، پس وہ، کل ہی جا رہا تھی، ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی جیسے پتھر، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی سخت، استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اور یہ دلوں کی اب مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرمانے لگے ہیں،
وَإِنَّ بے شک من الحجارتی پتھروں کی مثالوں میں سے ایک پتھر ایسے ہیں لما جو یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں، پتھروں سے پھوٹتی ہیں نہریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا راز بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان رازوں سے پردہ اٹھا رہے ہیں، پتھروں سے نہریں پھوٹتی ہیں۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما جو یشقق پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ کچھ ایسے ہیں جن سے پھٹ جاتے ہیں اور پانی ابل پڑتا ہے، یعنی کہ چشمے ہوتے ہیں، کچھ تو دریاؤں کی صورت نہروں کی صورت میں ہوتے ہیں نا، اتنا پانی، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کا گریہ، خوف، اتنا خوف ان پتھروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہوا ہے جو بے جان ہیں۔ تو اب دلوں کی مثال اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کی مثال سے، ان بنی اسرائیل کی مثال سے ہمیں دے کر سمجھایا کہ کچھ تو پتھر بڑے گریہ آزاری والے ہیں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، یعنی کہ تھوڑا پانی نہیں بہت زیادہ پانی پھوٹتا ہے۔ کچھ ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی ضرور نکلتا ہے، چشمے بھی تو نکلتا ہی رہتا ہے، پانی نکلتا ہی رہتا ہے، یعنی گریہ آزاری ان کا کنٹینیوس جاری رہتا ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں سے لما جو یہبطو گر پڑتے ہیں من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے ڈر سے جس پتھر گرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھر لڑکتے ہوئے آتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ وہ اللہ کے خوف سے لڑکتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں جو تم کرتے ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو نرمی عطا فرمائے، اپنی گریہ آزاری عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا پانی ہمیں ان پتھروں کی طرح کم از کم کر دے جو پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلتا ہے۔ نہریں جاری نہیں ہوتی لیکن پانی تو نکلتا ہے۔ افتطمعون کیا تم یہ توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو، تم یہ گمان رکھتے ہو ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لائیں گے لکم تم پر یقین کریں گے، تمہاری بات پر ایمان لائیں گے، ٹھیک ہے۔ وقد کون، یہ بات ہو رہی ہے یہود کی، وقد کان فریق منہم اور ان میں سے ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتے ہیں کلام اللہ، اللہ کی بات سنتے ہیں، آپ کی بات اور اللہ کی بات کہاں اتنا فرق، جو اللہ کے کلام سنتے ہیں ثم پھر یحرفون اس کو بدل دیتے ہیں من بعد بات اس کے ما قالوہ جو اس کی سمجھ بھی رکھتے ہیں، وہم یعلمون اور وہ جانتے بھی ہوتے ہیں اس کو۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور چیز بتا دی، جب وہ ملتے ہیں الذین آمنوا ایمان والوں سے، قالوا کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلا اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم الی بعض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بعضهم ان میں سے بعض الی طرف بعض بعض کے، بعضهم بعض الی بعض ایک دوسرے کے ساتھ، قالوا وہ کہتے ہیں اتحدثونہم کیا تم ان سے وہ والی بات کہتے ہو، بما فتح اللہ جو تم پر اللہ نے کھولی ہے، یعنی وہ راز کی بات جو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کتابوں میں جو ان کی آئی تھی نا، حضور پاک نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں، ان کی رسالت کے بارے میں جو تم پر اللہ نے کھولی تھی، کیا وہ بات تم ان کے ساتھ کرتے ہو، لیحاجوکم کہ وہ حجت لے آئیں، وہ دلیل لے آئیں تمہارے اوپر بھی اسی کے ساتھ، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، جب یعنی اللہ کے پاس تو ان کو پتہ تھا نا کہ اللہ کے پاس دلیل موجود ہے تورات کی، اللہ تعالیٰ کے حضور حجت میں وہ قائم کر لیں گے اسی بات سے کہ تورات میں یہاں یہ ذکر آیا تھا، فلا تعقلون کہ تم عقل نہیں رکھتے۔ واپس میں ایک دوسرے کہتے تھے کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے، ولا یعلمون تو اللہ تعالیٰ فرمایا کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، منہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون نہیں جانتے، الکتاب کتاب کو، الا مگر امانیہ جھوٹی امیدیں، صرف زبانی پڑھنا، دو اس کے معنی ہے، ایک یہ کہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں جیسے ہمارے عام مسلمان ہوتے ہیں کہ قرآن پاک کو لفظاً لفظاً پڑھنا جانتے ہیں، اس کا معنی مفہوم نہیں جانتے، اور دوسرا یہ ہے کہ کتاب کو نہیں جانتے مگر جو جھوٹی امیدیں انہوں نے سنی سنائی دلائی ہوئی ہیں نا یہود کے علماء نے کہ یہ جی ہمیں تو 10 دن ہی صرف سزا ملنی ہے، نعوذ باللہ دوزخ کی، اور پھر جنت میں ہم نے چلے جانا ہے اور سدا جنت میں رہنا ہے، تو یہ جھوٹی امیدیں صرف وہ جانتے ہیں، ان میں سے منہم امیون ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب کتاب کو اتنے ہی جانتے ہیں کہ صرف زبانی پڑھ لیتے ہیں، یا پھر ان کو جھوٹی امیدیں جو دلائی گئی ہیں صرف ان کو ہی جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، وَإِنْهُمْ اور نہیں وہ الا مگر یظنون وہم و گمان میں پڑے ہوئے۔ یہاں پہ ہمارا نصف بھی مکمل ہوا پارے کا ماشاءاللہ، اور یہ بھی ان کا تھوڑی سی آیات اور ہیں مزید جن سے ان کا جو موضوع ہے نا یہود کا، کیسے یہ لوگ تھے،
وہ جاری ہے۔ تو آئیے مکمل کر لیتے ہیں آج اس کو۔ فویل للذین، تو بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے، یکتبون جو لکھتے ہیں الکتاب کتاب بایدیہم اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر یقولون کہتے ہیں ھذا من عند اللہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا تاکہ وہ خریدے بہ سے سامن قلیلا تاکہ اس سے تھوڑے سے دام، سامن قیمت قلیلا تھوڑی تھوڑی قیمت لے لیں۔ فویل بربادی ہے لہم ان کے لیے مما کتبت جو لکھا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وویل اور بربادی ہے لہم ان کے لیے مما یکسبون جو وہ کما رہے ہیں، وقالوا اور وہ بولے لن تمسنا النار، اور وہ یہود کہنے لگے کہ نہیں چھوئے گی النار آگ الا ہمیں نہیں چھوئے گی، نا کا مطلب ہوتا ہے ہمیں نہیں چھوئے گی آگ الا مگر ایام معدودات چند گنتی کے دن۔ یہی وہ بات جو وہ اپنے عوام کو بتاتے تھے۔ قل اتخذتم، کیا آپ فرما دیجیے کیا تم نے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ سے، عہدن کوئی وعدہ، اتخذتم لے لیا ہے عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی وعدہ، فلن یخلف اللہ تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کے خلاف نہیں فرمائے گا، فلن یخلف اللہ تو ہرگز نہیں خلاف فرمائے گا اللہ تعالیٰ عہدہ اپنے وعدہ کے، ام تقولون یا پھر وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ تعالیٰ پر ما لا تعلمون جو خود بھی نہیں جانتے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر ایسا بہتان باندھتے ہیں جس کا علم خود بھی ان کو نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلط بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہی مطلب چاند دن یہ جائیں گے اور یہ دیکھیں اتنی بڑی بات کیسے انسان کر دے، اور پھر دوسرا یہ کہ رسالت کی باتیں چھپائی، آپ کی شان کے جو آیات ہیں ان کو چھپایا یا تبدیل کر دیا، تو کیا ملا دنیا میں صرف یہ کمانے کے لیے کہ ہم علماء بنے رہیں، ہم پادری بنے رہیں، ہم یہ کریں ہم وہ کریں، اور کیا ہے ایک جھوٹی شہرت کے لیے یا کسی بھی دنیا کے لالچ کے اندر یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، تو پھر کتنی بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فویل تو بربادی ہے خرابی ہے، فویل پھر فرمایا کہ ہلاکت ہے ان کے لیے، یہ جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ بلا ہاں واقعی من جس نے کا سبق کمائی سیئتاً برائی، واحاطت اور گھیر لیا بھی اس کو خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، اس کے گناہوں نے، فاولئک اصحاب النار تو وہی لوگ دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب آخری آیت ہے اس رکوع کی، 9ویں رکوع کی، آیت نمبر کا نمبر 82، 82 نمبر آیت نمبر کا ہے، والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، اولئک اصحاب الجنت اور وہی لوگ اہل جنت ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے بے شک وہ یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے ایمان لے کر آئے اور عمل نیک کیے تو وہ لوگ جنتی ہو جائیں گے، ادروائز دوسرے کسی بھی عیسائی یا کسی بھی یہودی کو جو کہ یہودیت میں مرا عیسائیت میں مرا ان کے لیے کوئی بھی کسی قسم کی وہ کہتے ہیں کہ ایسی کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی جس میں یہ لکھا گیا ہو کہ ان کو بھی جنت مل سکتی ہے، نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم فیہا خالدون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ دوزخ میں ہی رہنے والے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خاتمہ بالایمان نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، اپنا خیال رکھیے گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔